اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 32 پارٹ 2۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ ساندھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غم زدہ اور درد رسیدہ ہیں، جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشے میں بٹھا دیا ہے اور خستگی و درماندگی ان پر چھا گئی ہے۔ وہ ایک شور دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر بھی وہ پیاسے ہیں، ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس سے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے واؤشیدہ تھے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لا علمی کی بنا پر اس خطبے کو معاویہ کی طرف منسوب کیا، حالانکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بھلا سونے کو مٹی سے کیا نسبت، اور شیریں پانی کو شور پانی سے کیا ربط؟ چنانچہ اس وادی میں راہ دیکھنے والے ماہرین فن اور پرکھنے والے بابصیرت عمر ابن بحری جحظ نے اس کی خبر دی ہے، اور اپنی کتاب البیان والتبیین میں اس کا ذکر کیا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اسے معاویہ کی طرف منسوب کیا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی کا کلام سے ہو بہو ملتا جلتا ہے، اور اس میں جو لوگوں کی تقسیم اور ان کی ذلت و پستی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے، یہ آپ ہی کے مسلک سے میل کھاتی ہے۔ ہم نے تو کسی حالت میں بھی معاویہ کو زاہدوں کے انداز اور عابدوں کے طریقے پر کلام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔